بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران خان کی جانب سے بیوروکریسی کے احتساب کے فیصلے کے بعد کرپٹ بیوروکریسی نے عمران خان کی حکومت سے بدلہ لینا شروع کر دیا اور راتوں رات ڈالر کی قیمت میں مصنوعی اضافہ کر کے وزیر اعظم عمران خان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ان چوروں لٹیروں سے این آر او کر لیا جائے۔ اگر این آر او یا میثاق معیشت نہ کی تو ڈالر بے قابو ہو جائے گا اور ملک کی معیشت کو بہت نقصان پہنچے گا۔ مافیا کی جانب سے بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ڈالر کی قیمتوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اور مارکیٹ میں زیادہ تر ڈیلر سے رابطہ قائم کر لیا گیا ہے۔ مافیا کی جانب سے باقاعدہ اسپیشل ڈیسک بنایا گیا ہے جو مارکیٹ میں افواہیں پھیلائے گا اور سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کرنے کے لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے میڈیا سیل کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے بلائی جانے والی اے پی سی ایک نامعلوم سم سے آنے والے پیغام کے بعد ناکام ہو گئی اور بغیر کسی متفقہ اعلانیہ کے محض حکومت پر دباؤ برقرار رکھنے جیسے روایتی جملوں پر اکتفا کر کے اے پی سی کو ختم کر دیا گیا اور جو فیصلے مافیا کی جانب سے کیے جانے تھے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈالر کا ریٹ راتوں رات کیوں بڑھ جاتا ہے؟ یہ کون ہے جو راتوں رات ڈالر کی ویلیو سے کھیل کر اربوں روپے بنا رہے ہیں اور اے پی سی میں وہ کون سے فیصلے کیے جانے تھے جو اچانک واپس لے لیے گئے اور بغیر کسی نتیجے کے اے پی سی اختتام پذیر ہو گئی؟ مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین کرام، وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ دنوں بیوروکریسی کے احتساب کا فیصلہ کر کے ملک کے طول و عرض میں بیٹھی مافیا کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی، جس کے بعد سے کرپٹ بیوروکریسی کی جانب سے رد عمل کی توقع کی جا رہی تھی۔ اسی اثنا میں اپوزیشن نے کرپٹ بیوروکریسی کے ساتھ مل کر انتہائی گھناؤنا کھیل کھیلنا شروع کر دیا اور مارکیٹ سے ڈالر کی بڑے پیمانے پر خرید و فروخت میں اچانک اضافہ دیکھنے میں آیا اور ڈیلرز کے ساتھ معاملات طے پانے کے بعد ڈالر کی قدر میں اچانک اضافہ کر دیا گیا اور اربوں روپے کا منافع کما کر ڈالر کی قدر کو کم کیا گیا تاکہ اس مافیا کو پاکستان میں لوٹا ہوا پیسہ لانے سے پہلے اربوں روپے کا منافع مل جائے۔ دوسری طرف غیر یقینی سیاسی کیفیت کو جواز بنا کر اسی مافیا کی جانب سے سوشل میڈیا پر ریومرز پھیلائی جا رہی ہیں اور ایک مخصوص انداز میں یہ بیانیہ پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ چونکہ عمران خان این آر او یا میثاق معیشت کرنے کے لیے تیار نہیں، اسی لیے ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور ملک کی معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے اور ان سب کی ذمہ داری عمران خان پر عائد کی جا رہی ہے۔ یعنی وزیر اعظم عمران خان کو مافیا کی جانب سے پریشرائز کیا جا رہا ہے اور پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں کہ اگر مافیا کے ساتھ ڈیل کر کے انہیں ملک سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی تو ملک کی معیشت کا تیا پاچا ہو جائے گا اور ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافے سے معاملات مزید گمبھیر ہوتے چلے جائیں گے۔ یاد رہے کہ زرداری کی کرپشن پر بننے والی تحقیقاتی ٹیم نے اس بات کا بھی انکشاف کیا تھا کہ ملک میں ہونے والی زیادہ تر منی لانڈرنگ کے تانے بانے منی ایکسچینجرز اور بیرون ممالک بیٹھے تاجروں کے ذریعے ہوتی تھی جو حوالہ یا ہنڈی کی شکل میں اس مافیا کو باہر کے اکاؤنٹس میں پیمنٹ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حال ہی میں ہونے والی پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے پہلے ہی ایف آئی اے میں تحقیقات جاری ہیں جس میں آصف زرداری اور نجم سیٹھی کی ملی بھگت سے بلیک کا پیسہ وائٹ کیا گیا اور پاکستان سپر لیگ کی پیمنٹس ملک کے بجائے باہر کے اکاؤنٹس میں کی جاتی تھیں۔ اس طرح آصف زرداری اور مافیا کو موقع ملا کہ وہ ملک سے باہر محفوظ طریقے سے منی لانڈرنگ کر سکیں۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت آتے ہی مافیا کو اس بات کا 100% یقین ہو چکا تھا کہ عمران خان نے جو پہلا کام کرنا ہے وہ منی لانڈرنگ کا خاتمہ ہے۔ اسی لیے وزیر اعظم عمران خان کی جب واضح اکثریت سے انتخابات میں جیت ہوئی اور حکومت بنانے کے لیے تیاریاں کی جا رہی تھیں جس میں تقریباً 1 مہینے کا عرصہ بیت چکا تھا جسے گریس پیریڈ بھی کہا جاتا ہے اور اس گریس پیریڈ میں اس مافیا نے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی تھی جس کی وجہ سے راتوں رات ڈالر 100 روپے سے بڑھ کر 120 روپے تک جا پہنچا تھا۔ یعنی الیکشن 25 جولائی 2018 کو ہوتا ہے اور عمران خان 18 اگست کو وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھاتے ہیں۔ 25 جولائی سے لے کر 18 اگست کے درمیان اس ٹرانزیشن فیز میں ریکارڈ منی لانڈرنگ ہوئی تھی۔ اسی منی لانڈرنگ کا دروازہ بند کرنے کے لیے عمران خان نے کمر کس لی تھی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ منی لانڈرنگ پر کچھ حد تک قابو پا لیا گیا ہے اور ملک سے باہر جائیدادوں کا حساب کتاب شروع ہو چکا ہے۔ مافیا کو اس بات کا یقین تھا کہ وہ آج نہیں تو کل ضرور پکڑے جائیں گے۔ تمام تر تفصیلات حکومت پاکستان کو اب بھیجی جا چکی ہیں۔ اسی وجہ سے اس مافیا نے ایمنسٹی اسکیم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان میں پیسہ ٹرانسفر کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن مافیا کی خواہش
خواہش تھی کہ پیسہ ٹرانسفر کرنے سے پہلے ڈالر کا ریٹ بڑھایا جائے تاکہ ان کا پیسہ ڈبل ہو کر پاکستان میں آئے۔ اسی لیے آئے دن ہر دوسرے تیسرے دن ڈالر کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، اور اس میں اسی مافیا کا ہاتھ ہے جو ایمنسٹی اسکیم کے ذریعے پاکستان میں پیسہ لا رہی ہے۔ اسی طرح اس مافیا نے مارکیٹ میں یہ خبر پھیلا دی کہ چونکہ عمران خان NRO یا میثاق معیشت کرنے پر تیار نہیں، اسی لیے ڈالر کا ریٹ بڑھ رہا ہے، اور اس صورتحال میں کرپٹ بیوروکریسی مافیا کا پوری طرح ساتھ دے رہی ہے۔ ان کی بھی بیرون ملک اربوں روپے کی جائیدادیں ہیں اور اکاؤنٹس ہیں۔ انہیں خدشہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے بیوروکریسی کے احتساب کی بات کی ہے۔ عمران خان یہ احتساب ضرور کرے گا جب یہ اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کو کابینہ سے نکال باہر کر رہا ہے، کسی بھی سیاستدان کو بخشنے کے لیے تیار نہیں تو یہ بیوروکریسی کو بھی نہیں بخشے گا۔ اسی لیے بیوروکریسی نے ملک میں پیسہ لانے سے پہلے ڈالر کے ریٹ بڑھا دیے۔ اسی طرح آنے والے دنوں میں اگر ڈالر اچانک نیچے جا کر اوپر آ جاتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ مافیا راتوں رات اربوں روپے کا منافع کمانے میں لگی ہوئی ہے۔ اگر یہ ڈالر مستقل نیچے کی طرف جاتا ہے یا ڈالر ایک جگہ پر ٹھہر جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ مافیا پر شکنجہ سخت ہو چکا ہے۔ دوسری جانب اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے آل پارٹیز کانفرنس طلب کی گئی تھی جس میں حکومت کے خلاف لائحہ عمل طے کیا جانا تھا، لیکن یہ اجلاس اچانک بغیر کسی نقطے پر اتفاق کیے ختم کر دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس اجلاس میں یہ کوشش کی گئی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ قومی اسمبلی اور سینٹ سے استعفیٰ دے دیں اور حکومت کو گرانے کے لیے تحریک کا اعلان کریں اور ملک بھر میں انتشار پھیلا کر ریاستی اداروں پر دباؤ بڑھایا جائے تاکہ وہ کسی غیر آئینی اقدام کا حصہ بنتے ہوئے اس حکومت کو چلتا کریں۔ لیکن ریاستی اداروں کی جانب سے پیغام دیا گیا کہ ملک میں انتشار پھیلانے کی کسی سازش کو اسی وقت دفن کر دیا جائے گا اور تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ یاد رہے کہ اسی طرح کا ماحول اس وقت رجب طیب اردوغان کے خلاف بھی بنایا جا رہا ہے، جہاں پر ترکی کا لیرہ گرا کر مافیا نے ترکی کی معیشت کو اتنا نقصان پہنچایا کہ گزشتہ دنوں ہونے والے الیکشن میں طیب اردوغان کے ہاتھ سے استنبول شہر نکل چکا ہے۔ ترکی میں مغرب کی حمایت یافتہ اپوزیشن نے عوام میں یہ تاثر پھیلانا شروع کر دیا کہ طیب اردوغان کے ہوتے ہوئے معیشت زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ مافیا نے طیب اردوغان کی مقبولیت گرانے کے لیے ترکی کا لیرہ گرانا شروع کر دیا ہے۔ اسی طرح جب محمد مرسی مصر کے صدر منتخب ہوئے تو انہیں بھی اسی قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس وقت بھی مصر کی کرنسی کو نہ صرف گرایا گیا تھا بلکہ مصر کی فوجی قیادت کو امریکہ اور اسرائیل نے پیغام دیا تھا کہ اگر مصر کی اسلامی حکومت کا صفایا نہ کیا گیا تو مصر پر معاشی پابندیاں لگا دی جائیں گی، اور اس طرح مافیا نے اسلامی ممالک کی معیشتوں کو نقصان پہنچا کر اپنے ایجنٹوں کو مسلط کرنے کے لیے راہ ہموار کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت فوجی قیادت اور سویلین قیادت ایک پیج پر ہے۔ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ مسلسل عمران خان کی حکومت کے خلاف مافیا کو سپورٹ کر رہی ہے اور معیشت کو نقصان پہنچا کر عوام میں عمران خان کی مقبولیت کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ عمران خان اس مافیا کو کسی بھی صورت NRO دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے ملک میں حالات خراب کرنے اور پروپیگنڈا مہم کے لیے یہ مافیا اکٹھی ہو گئی ہے، اور ان کا سارا زور اسی بات پر ہے کہ کسی طرح عمران خان کو مائنس کیا جائے اور PTI کے اندر سے ہی کسی اور کو وزیر اعظم بنایا جائے تاکہ ان کی کسی نہ کسی طرح ڈیل ہو سکے۔ اس وقت باہر کے ممالک کا اسی لیے بس نہیں چل رہا کیونکہ عمران خان کی مقبولیت اس وقت زیادہ ہے اور فوج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ چور اچکے اور یہ لٹیرے جتنا بھی ڈالر اونچا کر لیں یا جتنا بھی پروپیگنڈا کر لیں، عوام کے دل و دماغ میں اب یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ عمران خان ہی ملک کو اس دلدل سے نکال سکتا ہے۔ عمران خان کی ضد پاکستان کو ان مسائل سے نکال سکتی ہے کیونکہ عمران خان کی تاریخ پر نظر رکھنے والوں کو بخوبی معلوم ہے کہ عمران خان کو زندگی میں کامیابی ہی ضد کی وجہ سے ملی ہے۔ عمران خان اگر ضدی نہ ہوتا بلکہ تھوڑی سی پریشانی کے بعد تھک ہار کر بیٹھ جاتا یا ان چوروں لٹیروں کے آگے جھک جاتا تو یہ مافیا اس ملک کو بیچ کر کھا جاتی۔ اسی طرح اطلاعات ہے کہ نواز اور زرداری کی گرفتاری کے بعد سیکنڈری لیڈرشپ کو بھی گرفتار کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور نیب نے ان کے خلاف کیسز تیار کر لیے ہیں اور اس کا آغاز یوسف رضا گیلانی پر فرد جرم عائد کر کے کیا جا چکا ہے۔ ان کی باقی ماندہ لیڈرشپ کو گرفتار کرنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پوری طرح تیاریاں کر لی ہیں اور گزشتہ روز ہونے والی ناکام APC کے بعد مافیا کو پیغام دیا جا چکا ہے کہ ملک میں افراتفری اور انتشار پھیلانے کی پالیسی نہ صرف ناکام ہوگی بلکہ ان کے اس طرح کی حرکتوں سے ان کے اوپر پہلے سے چلنے والے کیسز میں ایک اور کیس کا اضافہ ہو جائے گا
اور بالآخر ان کو قانون کے آگے سرنڈر کرنا ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ ڈالر کی قدر میں مصنوعی اضافہ کر کے اور معیشت کو تہو بالا کرنے کی سازشیں کر کے نہ تو ریاست دباؤ میں آئے گی اور نہ ہی ان کے ساتھ کسی قسم کی ڈھیل برتی جائے گی، اور حکومتوں کو گرانے والا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا یہ فارمولہ پاکستان میں کم سے کم نہیں چل پائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اے پی سی میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے حکومت گرانے اور قومی اسمبلی سے استعفیٰ دینے کی تجویز کو مسترد کر دیا، کیونکہ استعفیٰ کی صورت میں نہ تو ان مجرمان کے پروڈکشن آرڈر جاری ہو پائیں گے اور نہ ہی پارلیمنٹ میں ان کی آواز سنائی دے گی، اور گرفتاری کی صورت میں ان مجرموں کو مسلسل جیل کی ہوا کھانا پڑے گی۔ اسی لیے پروڈکشن آرڈر حاصل کرنے کے خواہش مند مجرموں کی یہ اے پی سی بلا کسی نتیجے کے اختتام پذیر ہو گئی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔